مذمت کیجئے، منافقت نہیں۔ آپ نے سلیکٹڈ کا لفظ تو سنا ہوگا۔ ان دنوں اس لفظ کا سوشل میڈیا پر چرچا رہتا ہے۔ کچھ عرصے قبل تک تو اردو میں اس کا کوئی مترادف بھی نہیں تھا اور مجھے خود چنتخب کی اختراع استعمال کرنا پڑی تھی، ایجاد کرنا پڑی تھی۔ عام حالات میں آپ نے یہ لفظ عموماً موجودہ وزیر اعظم کے لیے سنا ہوگا، مگر سلیکٹڈ یا چنتخب فقط یہیں تک موقوف نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مذمت بھی سلیکٹڈ ہی ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایک خاص ترکیب اور منظم انداز سے انسانوں کی چیخوں کو محسوس کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر مہم چلتی ہے، ٹی وی پر اینکرز کی آنکھوں میں اچانک آنسو آ جاتے ہیں، ویڈیوز میں کٹے پھٹے انسانوں کی لاشیں دکھائی دینے لگتی ہیں اور دکھایا یہ جاتا ہے کہ یہی غم انسانیت کا سب سے بڑا اور واحد غم ہے، اور ہماری آنکھوں کے آنسو، ہماری آواز میں جذباتیت اور چہرے پر کوفت سے پیدا ہونے والی لکیریں دراصل انسانی تکریم کے لیے ہیں، مگر حقیقت اس سے مختلف ہے۔ چند افراد کو چھوڑ دیجئے تو زیادہ تر یہ کوفت، آنسو، جذباتیت صرف منافقت یا جہالت کی صورت میں ان کی چہروں کی آئینہ دار ہوتی ہیں۔ کسی ظلم پر مذمت اگر مذہب، رنگ، نسل یا مفادات کے تناظر میں کی جائے تو وہ اصل میں مذمت نہیں، یا یوں سمجھیے کہ وہ اصل میں انسانیت نہیں بلکہ رشتہ داری ہوتی ہے۔ ابھی کچھ روز قبل بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ایک خطاب میں فرمایا کہ پاکستان کے لوگ اپنے حکمرانوں سے پوچھیں کہ وہ پاکستان کے انتظام والے کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا کو سنبھال نہیں پا رہے، مشرقی پاکستان وہ پہلے گنوا چکے ہیں، انہیں کشمیر میں انسانوں کے ساتھ زیادتی کی تکلیف کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ آپ لوگ اپنے ہاں ظلم کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنے دیں۔ ادھر ہماری حالت بھی کچھ مختلف نہیں ہے۔ ہم نے بلوچستان ہو کہ سندھ، گلگت بلتستان ہو کہ کشمیر، خیبر پختونخوا ہو کہ قبائلی علاقے، حتیٰ کہ اب تو پنجاب میں بھی کسی نے حقوق کے لیے آواز اٹھائی گیا، کسی نے جمہوریت کی بات کی گیا، کسی نے فوج کی سیاسی اور کاروباری سرگرمیوں پر بات کی گیا، کسی صحافی نے ریاستی پالیسیوں پر تنقید کی گیا، کسی نے ریاستی پشت پناہی میں عسکریت پسندوں کی سرگرمیوں کی شکایت کی گیا۔ تاہم بلوچستان سے لے کر خیبر پختونخوا تک اور گلگت سے لے کر سندھ تک ہزاروں لاپتہ افراد، ماورائے عدالت قتل، جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں بند لوگ، دھمکیاں، دھونس، گمنام فون کالز، حتیٰ کہ علل اعلان لوگوں کو بغیر جرم بتائے گھروں سے اٹھانے تک پر کبھی تکلیف ہمارے یہاں محسوس نہیں ہوئی، مگر کشمیر میں اس وقت کے حالات پر ریاست، میڈیا اور تمام ادارے مکمل دکھ محسوس کر رہے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ اور یہ ہندوستان اور پاکستان میں ریت یہ ہے کہ ہندوستان میں ہندو انتہا پسند کسی مسلمان کا گھر اجاڑے گا اور جواز کے لیے کہے گا کہ پاکستان میں ہندوؤں کی زندگی بھی تو تباہ کی جاتی ہے۔ پھر اس واقعے کو ٹھیک اسی واقعے کو، یعنی ہندوستان میں کسی مسلمان کے ساتھ پیش آنے والے بھیانک واقعے کو کوئی مسلم شدت پسند پاکستان میں حوالہ بنائے گا اور پاکستان میں کسی غریب ہندو کے گھر کا کوئی چراغ بجھا دیا جائے گا۔ یہ شیطانی چرخہ اسی طرح چل رہا ہے۔ اس لیے پاکستان یا ہندوستان میں مجھے جب بھی کوئی ظلم پر مذمت کرتا ہوا نظر آتا ہے، ذرا سا اسے کھنگالا تو معلوم ہوا کہ اس کا مسئلہ ظلم نہیں، مفاد ہے۔ میں عموماً مختلف مواقع پر مختلف مظلوم برادریوں کے لیے لکھتا رہتا ہوں، مگر دو چیزیں اکثر مجھے دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی ویلاگ پر تبصرہ کرنے اور اسے شیئر کرنے والے کون ہیں، اور دوسرا ایسی صورت میں کوئی مجھے کیا سمجھ رہا ہے۔ بات شاید مشکل لگ رہی ہو، اس لیے میں اسے آسانی سے سمجھا دیتا ہوں۔ میں نے پشتونوں پر بات کی تو اس پر ہم آواز ہونے اور اس بات کو شیئر کرنے والے زیادہ تر پشتون ہی تھے۔ بلوچوں پر بات کی تو آواز میں آواز ملانے والے زیادہ تر افراد بلوچ تھے۔ کسی کشمیری پر بات کی تو ہمراہ زیادہ تر کشمیری ملے۔ دوسری بات، کسی مظلوم کے حوالے سے بات کی جائے تو سامنے سے آواز آتی ہے آپ کا ان سے کیا تعلق ہے، یعنی پشتونوں پر بات کرنے کے لیے میرا پشتون ہونا ضروری ہے، بلوچوں پر بولنے کے لیے میرا بلوچ ہونا ضروری ہے، ہزارہ برادری کے دکھوں پر ماتم کرنے کے لیے مجھے ہزارہ اور شیعہ ہونا پڑے گا، کسی احمدی کے حق میں بولنے کے لیے کوئی بات ہم نے کی آپ قادیانی ہیں۔ شام میں گزشتہ کئی سالوں سے جاری مسلح تنازع میں نصف ملین سے زائد افراد ہلاک، جبکہ کئی ملین بے گھر ہو چکے، مگر ہم مکمل خاموش۔ عراق میں امریکی مداخلت سے لے کر اب تک لاکھوں افراد جان سے گئے، مگر مذمت سلیکٹڈ۔ شدت پسند گروہ داعش نے شام اور عراق میں ہزاروں افراد، خصوصاً اقلیتی مذاہب کے افراد کو قتل عام کیا، ہزاروں عورتوں کو اجتماعی جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا، جنسی غلامی پر مجبور کیا
عورتوں اور بچوں کی خرید و فروخت کے لیے منڈیاں لگائی گئی مگر ہم خاموش۔ یمن میں ایران اور سعودی عرب کے خطے میں اثر و رسوخ کے چکر میں ہزاروں افراد مارے گئے۔ ایران حوثی باغیوں کو ہتھیار فراہم کرتا رہا اور سعودی عرب کی قیادت میں عرب طیارے وہاں لوگوں پر آگ برساتے رہے مگر ہماری جانب سے سناٹا۔ نائجیریا میں بوکو حرام کے ہاتھوں ہزارہا افراد جان سے گئے، لاکھوں بے گھر ہوئے، سینکڑوں بچیوں کو اسکولوں سے اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا مگر ہم مکمل بے حس۔ خود پاکستان میں ایک طرف دہشت گردوں کے ہاتھوں ہمارے 20,000 فوجی جوانوں کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پر کوئی 70-80 ہزار انسان لقمہ اعجاز بن گئے مگر ہمارے مذمتی بیانات اگر مگر کی نظر۔ فلسطین میں اسرائیلی بربریت کا نشانہ بننے والے افراد کی مذمت مگر ترک فوج اور طیاروں کے ہاتھوں کردوں کے قتل اور ان کے گھروں کی تباہی پر ہم خاموش۔ میانمار میں برمی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں استحصال کے شکار روہنگیا کے قتل کا ماتم تو زور و شور سے مگر سنکیانگ میں چینی فورسز کے ہاتھوں ایغوروں کے قتل اور بنیادی حقوق کی پامالی پر ہم چپ۔ اور روہنگیا پر مظالم کا دکھ بھی صرف اس وقت تک جب تک برما کے ساتھ لڑاکا طیاروں کی فروخت کی ڈیل نہیں ہو گئی اور چین کی جانب سے برمی حکومت کے حق میں اور روہنگیا کے خلاف بیان نہیں آ گیا، اس کے بعد اس پر بھی خاموشی۔ بھارت میں مسلمانوں پر شدت پسند ہندوؤں کے حملوں پر تو شور مگر اپنے ملک میں اقلیتوں کے حقوق کی پامالیوں اور آواز اٹھانے والوں کی جبری گمشدگیوں ان پر بالکل سناٹا۔ حالت یہ ہے کہ نہ صومالیہ میں بھوک اور قحط سے مرنے والے لوگوں پر کوئی بات کرتا نظر آتا ہے، نہ افغانستان میں طالبان یا غیر ملکی فورسز کی کارروائیوں میں مرنے والے معصوم شہریوں پر، نہ اپنے ہی طیاروں کے حملوں میں عام انسانوں کا قتل نظر آتا ہے کسی کو، نہ ہمارے مفادات کی بھینٹ چڑھتے ہزاروں انسانوں کا مستقبل ہمیں کوئی دکھائی دیتا ہے۔ سعودیوں اور ایرانیوں سے یاریوں میں یمن کے ہزاروں انسانوں کے دکھ پر بات نہیں کرنا، شام میں لاکھوں انسانوں کی میتوں کا غم نہیں کرنا، چینیوں سے دوستی میں سنکیانگ کے ایغور مسلمانوں کی بنیادی حقوق سلب کر لیے جانے پر بالکل ظالم کا ساتھ دینا ہے، صومالیہ میں قحط کے شکار افراد کی کوئی مالی مدد نہیں کرنی کیونکہ ان سے فائدہ نہیں مل سکتا، ان کے دکھوں پر ہم رو بھی نہیں سکتے۔ یہ سب بتا رہا ہے کہ ظلم کے خلاف ہماری مذمت ہمارے ذاتی عقیدوں، مسالک، مالی فائدوں، سیاسی مقاصد وغیرہ کے تحت ہوتی ہے۔ تمام انسان برابر ہیں تو تمام مظلوم بھی برابر ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ ہماری مذمتیں بھی ہماری منافقتوں کی عکاس ہیں۔ جب ظالم اور مظلوم کے درمیان فرق بھی اپنے مفادات کے بنیاد پر ہونے لگے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے لفظوں سے تاثیر گئی۔ جب تک آپ ظالم کو ظالم اور مظلوم کو مظلوم سمجھنے کے لائق نہیں، اس وقت تک نہ آپ کی بات میں کوئی اثر ہے اور نہ ہی آپ کی کوئی مذمت ہے۔ دوسری بات، انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ وقت کے ہر فرعون، ہر نمرود اور ہر یزید کے پاس بے شمار وسائل، بے شمار سرمایہ اور بے شمار طاقت ہوتی ہے اور مظلوموں کے پاس اس کا مقابلہ کرنے کا واحد طریقہ یکجا ہونا ہوتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہر ظالم اپنے ظلم کے لیے سب سے پہلے مظلوموں کے درمیان رنگ، نسل، زبان، ثقافت، مذہب، مسلک اور فرقوں کی دراڑیں ڈالتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پہلے سے کمزور مزید کمزور ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں پچھلے 70 برسوں سے تقسیم کا یہی کھیل کھیلا گیا ہے۔ ہم چونکہ خود ہندوستان میں مسلم اور غیر مسلم کی تقسیم کے بیانیے سے جنے گئے تھے، اس لیے ہندوستان کی تقسیم کے فوراً بعد ہمارے ہاں مشرقی اور مغربی پاکستان کی تقسیم پیدا کی گئی۔ پھر اس تقسیم نے ہمیں بالآخر دو لخت کر دیا، تو باقی بچ جانے والے پاکستان میں بھی ہم نے تمام قوموں کو انصاف، قانون، دستور، مساوات اور تحفظ کے یکساں احساس سے یک جان کرنے کی بجائے باہمی نفرت کا استعارہ استعمال کیا اور آپس میں دراڑیں پیدا کر دیں۔ پھر صوبوں کے اندر بھی مذہب، مسلک اور فرقوں کی بنیاد پر مزید ٹکڑے کیے گئے۔ باہمی نفرتوں اور تفریق ہی ہے کہ 72 سال کے بعد اب چیخیں بھی اپنی اپنی ہیں، مفادات بھی اپنے اپنے ہیں، لاشیں بھی اپنی اپنی ہیں، مردے بھی اپنے اپنے ہیں، احتجاج بھی اپنا اپنا ہے اور مذمت بھی اپنی اپنی ہے۔ ہم نے 72 برس میں ظلم، ظالم اور مظلوم کی تعریف ہی بدل ڈالی ہے۔ اب ہم کسی مقتول کی لاش پر اداس ہونے سے پہلے اس کا شناختی کارڈ دیکھ کر ذات، برادری، مذہب، مسلک یا قومیت کا تعین کر لیتے ہیں۔ کوئی نہ نکلے تو دوسری جانب کوئی مڑ کر دھیرے سے کہہ دیتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ضرور کیا ہوگا، کوئی خام ہتھوڑی قتل کرتا ہے۔ یہی تقسیم ہے جو اصل میں ہر ظالم کو جواز دیتی ہے۔ جس روز آپ کو اپنی قوم کے خانے میں قوم انسانی اور مذہب کے خانے میں انسانیت لکھا ہوا دکھائی دے دے، سمجھ لیجئے گا کہ آپ اب واقعی ایک بہتر انسان ہو چکے ہیں۔ نہ دکھائی دے تو اپنی دوسری شناخت کے ساتھ دوسروں کے دکھوں پر اجتماعی جشن اور اپنے دکھوں پر تنہا ماتم کرتے رہیے گا۔